لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ لاکھوں احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا ایسا قیمتی مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہے. ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان سے ہم سب کو نوازا ہے. گزشتہ ہم دیکھیں کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لہٰذا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو کچھ بچے ہوئے دن ہیں ان دنوں کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو ایسے بہت سارے رمضان نصیب فرمائے. آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر کی فضیلت سننے کے لیے. زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، مختصر وقت میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. کہ جیسا کہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں اللہ عزت نے رکھی ہے، اور رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو تلاش کیا جائے. 5 راتوں میں تلاش کیا جائے، 21، 23، 25، 27 اور 29 شب. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. شب قدر جو دی گئی ہے اس کی وجہ حدیث میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایسے ہی قرآن کریم کی مکمل صورت نازل فرمائی جس کی وجہ بیان کی گئی کہ شب قدر دیے جانے کی وجہ اور ریزن کیا ہے. اس کی ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص ایسا تھا جو 80 سال تک دن میں اللہ عزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا تھا اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. ایسے 80 سال اس نے گزارے. جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے اس شخص کا ذکر کیا تو صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو کم ہیں اور ان کی عمریں زیادہ ہیں، یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. یہ جذبہ، یہ شوق صحابہ کرام کا تھا. اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا جو شوق تھا وہ دین میں آگے بڑھنے کا، نیکیاں جمع کرنے کا، نیکیاں کمانے کا شوق تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا جمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم کمپٹیشن بھی کرتے ہیں تو دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں. فلاں کے پاس 1 منزلہ بلڈنگ ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ڈبل منزل ہونا چاہیے. فلاں کے پاس 1 کار ہے تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کار ہونا چاہیے. کمپٹیشن صحابہ میں اور ہم میں کتنا فرق ہو گیا. وہ دین میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے تھے، آج ہم دنیا میں ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں. بہرحال صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر اللہ عزت نے اسی وقت میں سورہ قدر نازل فرمائی جس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. پھر اس کے بعد پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ عزت کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی مکمل ایک جماعت کو لے کر آسمان سے زمین میں نازل ہوتے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں. اور جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ صبح تک پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور ان جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پر بت خانے ہوتے ہیں، شراب خانے ہوتے ہیں، گندگی کی جگہ ہوتی ہے.
جن کے گھروں میں تصویر ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں کتا تصویر ہوتے ہیں، ان گھروں میں نہیں جاتے بلکہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. اور یہ صبح صادق تک اسی طریقے سے یہ لوگ مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اتنی بڑی مبارک رات اللہ عزت نے ہم سب کو عطا فرمائی صحابہ کرام کے جذبے اور شوق کی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ شب قدر کب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک جاتے ہیں، دونوں کے معاملے کو حل کرتے ہیں، کمپرومائز کراتے ہیں. اتنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ذہن سے وہ تاریخ بھلا دی جاتی ہے. پھر اس کے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ کے لیے تاریخ بھلا دیا جانا ہی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جاتا، بتا دیا جاتا کہ 25 رات ہی کو شب قدر ہے، سب مسلمان اسی ایک رات میں عبادت کریں گے، بقیہ راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، ان کے نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوگا. آج ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، ہم ان 5 راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ان 5 راتوں میں نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان 5 راتوں میں جگ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا ہمارے لیے نیکیاں زیادہ ہونے کا ذریعہ ہے. ہمارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان 5 راتوں میں بات کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مزاج، ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ صرف 27ویں شب ہی کو ہم شب قدر سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہم عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. یاد رکھنا چاہیے کہ علامتیں 27ویں شب کے زیادہ ہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے. ہمیں چاہیے کہ 5 راتوں میں عبادت کریں جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہے. طبیعت بشاشت رہے، ایکٹیو رہے، جب تک عبادت کریں پھر اس کا آرام کر لیں. اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے. ان کا بہترین مقصد یہی ہوتا ہے، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ان کو شب قدر مل جاتی ہے. وہ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یقیناً شب قدر ان کو مل جاتی ہے. تو لہٰذا اعتکاف کا بڑا مقصد ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، ان 5 راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں. اور اس رات کی علامتوں کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ باتیں بیان فرمائی. صحابہ کرام کی الگ الگ روایتیں ہیں. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس رات میں، جس رات شب قدر تھی، اس کی صبح میں فجر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں ہم نے جب سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے جب سجدہ کیا تو کیچڑ میں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا. مطلب یہ کہ مسجد نبوی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج کے جیسی بہترین فرش کے ساتھ بہترین چھتوں والی مسجد نہیں تھی، بلکہ کھجور کا چھت تھا، نیچے فلورنگ نہیں تھی، مٹی کی زمین تھی. بارش کی وجہ سے کچا پن آ جاتا تھا، تھوڑا سا کیچڑ آ جاتا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں بارش ہو سکتی ہے، ایک علامت بتایا گیا. تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس کے اگلے دن جب سورج نکلے گا وہ پورے اپنی شعاعوں کے ساتھ نہیں نکلے گا، بلکہ اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی، نہ بالکل ٹھنڈا ہوگا، بلکہ وہ دن معتدل درمیانی قسم کا ہوگا. یہ ایک علامتیں بیان کی گئی. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 راتوں میں عبادت کریں. ان 5 راتوں میں ہم عبادت کریں گے تو ہمیں ضرور شب قدر مل ہی جائے گی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، ان راتوں کو قیمتی سمجھیں. یہ رات سب کو نہیں ملتی، جس کو بھی مل گئی اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. دوسرا عنوان اتباع سنت، سنت کی اتباع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی نے جن چیزوں پر پابندی سے عمل کیا، اللہ کے نبی نے جن چیزوں پر کرنے کا حکم دیا، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے طریقے کو، سنت پہ عمل کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ عزت اپنے کریم میں خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد، اے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کہہ دو کہ میری اتباع کرو. فاتبعونی، تم سب میری اتباع، اللہ کے نبی کی اتباع کرو. تو اللہ فرمائے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. 2 فائدے ہیں. ایک یہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. سنت پہ عمل کرنے کے ایک تو فائدہ یہ کہ اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ ہم کو پسند کرنے لگتے ہیں، اللہ کی محبت مل گئی. اب اللہ کی محبت ہمیں مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے. جب اللہ ہمارے ہو گئے پوری دنیا ہمارے خدمت میں آ سکتی ہے. آج ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
ہر معاملے میں، شادی میں ہو چاہے کسی معاملے میں ہو، شادیوں کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ہر معاملے میں ہم مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اگر راضی ہو گیا، اللہ کی محبت اگر ہمیں مل جائے، اس سے بڑی دولت ہمیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت اس وقت ملے گی جب ہم سنتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کے طریقے، اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کریں گے۔ اللہ کے نبی کے بتائے طریقے پہ عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے، صحابہ کرام اس پہ عمل کرنے لگ جاتے، ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے۔ اللہ کی نبی کی سنت چھوٹ نہ جائے، اس پر ہمیشہ صحابہ کرام کی فکر ہوا کرتی تھی کہ میرے نبی کا طریقہ کیسا ہے، میرے نبی کیسے کرتے تھے، ہر چیز میں اللہ کے نبی کے جیسا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، بس وہ کام ان کی زندگی میں عمل آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے بول دیا، بس وہ عمل کیا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یمن کا اس طرح کے بادشاہ نے کھانے میں دسترخوان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دعوت میں جاتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بڑا بہترین دسترخوان، بادشاہ کا دسترخوان، بہت اعلیٰ قسم کا دسترخوان ہوتا ہے، نئے نئے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے دعوت دی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی طریقہ، اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ جو نوالہ نیچے گر جائے اگر وہ صاف ستھرا ہے اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کس دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہو، کھانے کو ضائع نہ کیا جائے۔ انہوں نے فوراً ویسے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، لینے لگے۔ بازو والے ساتھی نے کونی مار کر کہا، اے حذیفہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں پر نیچے گرے ہوئے چیز کو اگر تم کھاؤ گے تمہاری عزت چلے جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ حقیر لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، ان کو طریقہ سلیقہ کچھ بھی نہیں آتا، آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، آپ کی عزت چلے جائے گی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا، ادرک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقى، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی سمجھے، لوگ جو کہنا ہے کہہ لیں، بادشاہ ذلیل سمجھے، نکما سمجھے، فقیر سمجھے، لیکن میری زندگی سے میرے آقا کی سنت چھوٹ جائے، یہ حذیفہ کو برداشت نہیں۔ یہ تھا مزاج صحابہ کا، لوگ کیا کہیں لوگوں سے واسطہ نہیں، میرے نبی خوش ہے یا نہیں، میرے نبی کی تعلیمات پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ مزاج۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کھیت میں پانی لے رہے تھے، پانی ڈال رہے ہیں، کھیت جو ہوتا ہے، اور اس میں کٹے بناتے ہیں ہماری اپنی زبان میں جہاں پہ پانی رکا ہوا رہے، تو اس طریقے سے کٹے بنا کر پانی لگا رہے، پائپ لے کھڑے ہوئے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ نوجوان آوارے قسم کے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور بعض قسم کے بچوں نے سوچا کہ چلو ابو ذر غفاری کو ستایا جائے، ان کو تکلیف پہنچایا جائے، مذاق اڑایا جائے، ان کے ساتھ کھیلا جائے۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے جا کر جو کٹے بنائے ہوئے تھے اس کو توڑ دیا، پورا پانی جانا شروع ہو گیا، ان کی پوری محنت میں پانی پھیل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے تھے لیٹ گئے، اسی حالت میں لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، کچا پن ہے، کچا ہے، وہیں پہ لیٹ گئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیا کر رہے ہیں، تم کیوں لیٹ رہے، بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے نبی کی وہ سنت اور طریقہ یاد آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں کھڑے ہونے کے حالت میں غصہ آئے اور تمہارا غصہ دور نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تو تم کو چاہیے کہ تم بیٹھ جاؤ۔ اگر بیٹھنے کے بعد بھی تمہارا غصہ ختم نہیں ہوا تو تم کو چاہیے کہ تم لیٹ جاؤ۔ لہٰذا مجھے یہ سنت یاد آ گئی اور اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں بیٹھا، پھر اس کے بعد لیٹ گیا۔ لوگوں نے کہا تمہارے کپڑے خراب ہو گئے، کیوں اس طریقے سے کریں؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی عزت اور ذلت سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، میرے نبی کی تعلیمات مجھے یاد آ گئی، مجھے اس پہ عمل کرنا ضروری تھا، مجھے اپنے کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہوتے تھے، عزت نہیں، کچھ بھی نہیں، لوگوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت سامنے ہونا چاہیے۔ یہ مزاج، یہ فکر، یہ شوق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حج کو جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے راستے سے گزر رہے ہیں، وہاں پر اپنے سواری کو روک دیتے ہیں،
اور سواری کو روک کر ان کو ضرورت سے فارغ ہونا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جاتے ہیں، جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، ضرورت نہیں کرتے، بغیر استنجا کیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساتھی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، آپ کو جب استنجا کرنا نہیں تھا، آپ کو جب ضرورت سے فارغ ہونا نہیں تھا، آپ یہاں پر کیوں رکے اور کیوں اس طریقے سے بیٹھ کے اٹھے؟ تو انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر رکے تھے، اللہ کے نبی نے یہاں استنجا فرمایا تھا، ضرورت سے فارغ ہوئے تھے، میں سوچا جب میں یہاں سے گزر رہا ہوں، یہ سنت بھی میری زندگی سے نہ چھوٹ جائے، اللہ کے نبی کے طریقہ بھی میری زندگی میں آ جائے، تاکہ یہ سنت بھی میری زندگی میں عمل ہو جائے۔ مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، میں بھی وہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مزاج صحابہ کا، یہ مزاج تھا، جب تک سنتوں میں عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت نے صحابہ کو مقام اونچا عطا فرمایا، دنیا کے قدموں میں آ گئی۔ آج ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے، ہماری زندگی اللہ کے نبی کی تعلیمات سے خالی ہے، اللہ کے احکامات سے خالی ہے، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں اہمیت نہیں ہوگی؟ نہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقے کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، غیروں کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان جیسا نیا فیشن آیا، سب سے پہلے ہمارے مسلمان نوجوان اس کو اپنانے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں جو حیرت انگیز واقعہ ہے، کہ سنتے دل کانپ جاتا ہے، کیسا مزاج صحابہ کرام کا تھا، کیسا ان کے اندر اللہ کے نبی کے جیسا اپنے آپ بلانے کی فکر ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی تھے جو حبشہ کے رہنے والے، حبشہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بال بالکل بڑے ہوئے ہوتے ہیں، سیدھے نہیں ہوتے ہمارے جیسے، بلکہ بڑے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی بال بالکل سیدھی بال نکالا کرتے ہیں، میں بھی میرے بال اللہ کے نبی کے جیسے بناؤں گا۔ یہ سوچ کر آئینے کے سامنے گئے، کنگھی سے استریلر کرنے لگے، بال ہو رہے نہیں، بڑے میں بال ہیں، نہ ادھر ہو رہے نہ ادھر ہو رہے۔ اب شوق پیدا ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے جیسا بناؤں گا، میرے بال اللہ کے نبی کے جیسے ہونا ہی ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب جب کوششیں کی گئی، سمجھ میں نہیں آیا، آخر میں انہوں نے ایک سلاخ کو لیا اور سلاخ لے کر وہاں پر آگ جل رہی تھی، وہ جلی ہوئی آگ میں جاتے ہیں اور سلاخ کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں، سلاخ کو گرم کرتے ہیں۔ جب سلاخ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں اور اس سلاخ کو اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے بال جل جاتے ہیں، اب مان بالکل سیدھی نکل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم نے ایسا کیوں کیا، تمہارے جسم کا سر کا جو چمڑا ہے وہ جل گیا، اسکن اس کی خراب ہو گئی، کیوں اس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات غور کرنے کے قابل ہے، نوجوانوں کو غور کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گا، مجھے اس تکلیف سے زیادہ اس بات پہ خوشی ہے کہ اب میرے بال اللہ کے نبی کے جیسے بال ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس واقعے کو، ایک واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے نوجوانوں کے بال کیسے بنے ہوئے ہیں، سائڈ سے چھوٹے ہیں، سامنے سے بڑے ہوئے ہیں، یہودیوں کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، جو جہنم میں جانے والے اداکار، جہنم میں جانے والے کام کرنے والے، ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا کر ایسے لوگوں کے طریقے کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو نبی ہمارے لیے تڑپتا رہا، جس نبی کو ہمارے لیے مکے کے گلیوں میں تکلیفیں اٹھانا پڑا، جس نبی کو ہمارے لیے طائف کے میدان میں خون سے خون کیا گیا، جس نبی کو ہمارے لیے مکے کی گلیوں میں کیچڑ ڈالا گیا، وہ نبی اپنی امت کے لیے تڑپتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ وہ نبی ہمارے لیے رات بھر روتا رہا۔ ہمارے ماں باپ اتنا نہیں روئے جتنا میرے نبی میرے اور آپ کے لیے رو کر زندگی گزارے ہیں، رات بھر روتے رہے میری امت جنت میں جانے والی بن جائے، اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے۔ اتنا تڑپنے والا نبی ہے، اس نبی کے طریقے کو آج ہم نے چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، غیروں کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو باپ لے جا کر ویسی کی کٹنگ کرا رہا ہے، بچے تو کر رہے ہیں، لیکن باپ بھی جا کر اس طریقے سے فیشنوں کے مطابق اپنے بچوں کے بال بنا رہے ہیں۔ یہودیوں کے طریقہ، یہودیوں کا کلچر ہے۔ ہمیں چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا رکھنا ہے پورے بال رکھیں، نہ رکھنا ہے تو بالکل چھوٹے رکھیں، سائڈ کے چھوٹے سامنے کے بڑے۔ یہودیوں کا طریقہ، غیر مسلموں کا کلچر، اس کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے، ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرتا ہے،
وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ انہی لوگوں میں سے اٹھے گا قیامت کے دن، وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم دنیا کے لوگوں کو فالو کریں گے، قیامت کے انہی کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہم بھی ہو جائیں، انہی کے ساتھ میں شامل ہوں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، جس طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ بڑی کامیابی کا مطلب جنت اس کو مل جاتی ہے۔ اب جنت مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا چاہیے؟ کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو ہٹا کر غیروں کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑے پر نیا فیشن نکلا کہ پینٹ پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کا، نوجوان ہمارے مسلمان نوجوان وہ پھٹے ہوئے پینٹ پہن کر زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ صدر کا دکھ رہا ہے۔ صدر چھپانا حرام، کسی کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان پھٹے ہوئے پینٹوں کو بھی پہن رہے ہیں، اس میں صدر کا حصہ نظر آ رہا۔ نماز کو آ رہے ہیں تو ایسے کپڑے ایسے ٹائٹ پینٹ پہن کے آ رہے ہیں کہ پیچھے پڑھنے والے کو کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل چھوٹے چھوٹے لباس، ٹائٹ لباس، غیروں کے اپنانے کے طریقے کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کے تعلیمات کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کے جیسے صحابہ اکرام اپنے آپ بلانے میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو، زیادہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب مدینے میں اللہ کے نبی داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ابوبکر کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے، سیم ٹو سیم جیسے کہ ویسے۔ تو سمجھ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فوراً اپنا رومال نکال کر اللہ کے نبی کے سر کے اوپر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا یہ ہے، میں نہیں ہوں۔ کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں تھا، چہرہ ویسا ہی، بال ویسے ہی، جسم پہ کپڑے ویسے ہی۔ اس طریقے کے اللہ کے نبی کے جیسے صحابہ کرام اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کریں۔ اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا مشکل کا کام کرنا نہیں ہے، آسان عمل ہے۔ آسان عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں پہلے معلوم کرنا چاہیے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ایک منٹ رک جائے اور یہ سوچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے، لیکن میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھایا کرتے تھے، دونوں ہاتھ دھویا کرتے تھے، دعا پڑھ کے کھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا ایک منٹ اپنی زندگی کا سوچنے میں لگائیں اور اس طریقے سے ہاتھ دھو کر، دعا پڑھ کر، دسترخوان بچھا کر کھائیں گے تو ایک کھانا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ پانی پی رہے ہیں، کیوں پی رہے ہیں پانی؟ پیاس بجھانے کے لیے، پیاس کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر یہ پانی پینے سے پہلے ایک منٹ پہلے رک جائے اور رک کر یہ سوچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیا کرتے تھے، میرے نبی کا طریقہ کیسا تھا؟ میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے، 3 سانس سے پانی پیا کرتے تھے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیا کرتے تھے، بسم اللہ بول کر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک منٹ اگر اپنی زندگی کا لگائیں اور لگا کر پانی پینے سے پہلے یہ سنت کو فالو کر لیں کہ اگر پانی پیئیں گے یہ پانی پینا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ رات میں سو رہے ہیں، تھکان دور کرنے کے لیے، دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، ایک منٹ رک جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی بھی آرام فرماتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کیسا تھا کہ اللہ کے نبی آرام کرنے سے پہلے بستر کو صاف کرتے تھے، بستر کو جھٹکتے تھے، وضو بناتے تھے، دعا پڑھتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ سونے کی سنتوں کو معلوم کریں اور ایک منٹ میں اس سنت پہ عمل کر لیں، آپ کا سونا بھی ثواب لکھا جائے گا سنت طریقے پہ عمل کرنے سے۔ یہاں تک کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان واش روم جاتا ہے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے، اگر واش روم جانے سے پہلے اگر دعا پڑھ کے جائے اور اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے کون سا پیر داخل کرنا ہے، جاتے وقت میں لیفٹ پیر داخل کرنا ہے، باہر آتے رائٹ، آنے کے بعد دعا پڑھ کے آئے، جانے سے پہلے دعا پڑھیں، جا کے آنے کے بعد دعا پڑھیں، یہ بھی انسان اپنی ضرورت مٹانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر سنت طریقے پہ کرے گا تو یہ بیٹھنا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی بڑا کام کرنا بڑی ذمہ داری نہیں ہے، بس
ایک منٹ اپنی زندگی کے لگانا ہے اور لگا کر ہم اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے. بچہ پانی پینے کے لیے آیا، فوراً آپ تربیت کریں، بچے کو روکیں. دیکھو بیٹے ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہمارے نبی کا طریقہ بیٹھ کے پانی پینے کا تھا، لہٰذا تم بھی بیٹھ کے پانی پیو. ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھویا کرتے تھے، تم بھی پہلے دونوں ہاتھ دھو، دعا پڑھ کے کھانا کھاؤ. یہ ہم سکھانا ہے اپنے بچوں کو. کچھ بھی نہیں، آج ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. صبح اٹھے، نوکری چلے گئے، شام آئے، بچہ سویا ہوا ہے، سنڈے کے دن ملاقات ہوتی ہے. اب ماں باپ ایسے ہو گئے، ماں تو ایسی ہو گئی کہ اب ٹائم نہیں ہے ماں کے پاس، تربیت کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. فون ہاتھ میں دے دیا گیا، اب کام کرنے میں لگی ہوئی ہے. اب بچہ فون میں دیکھ دیکھ کر کیا نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے، نہ جانے اپنے عقیدے خراب کر رہا ہے، اپنے عقیدے بگڑ رہے ہیں اس کے. یہاں تک کہ ایک بچے کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک چھوٹا بچہ دوسرے دوست کو بول رہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے بول دو، میں فلاں کارٹون کو بولوں گا اور تمہاری آنکھ کی ضرورت پوری کر دے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اب اس کا ایمان کہاں سے رہا؟ وہ کارٹون کو خدا کا درجہ دے دیا، خدا کا درجہ سمجھ لیا، خدا سمجھ لیا. ہم سمجھ رہے ہیں فون دیکھ رہا بچہ، فون نہیں دیکھ رہا، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے. توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینا ضروری ہے. صرف اپنے بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا تربیت نہیں ہے، اچھی تربیت کرنا یہ تربیت ہے. ان کو اچھے اخلاق سکھانا تربیت ہے. بہرحال سنتوں کی تعلیم دینا، بچپن سے بچوں کو بتانا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے. پہلے ہمیں معلوم ہونا، پہلے ہم معلوم کرنا اللہ کے نبی کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اللہ کے نبی چھوٹے بچوں سے کیسا محبت سے پیش آتے تھے. اللہ کے نبی چھوٹے بچوں کو خود اللہ کے نبی پہلے سلام کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بچہ ہے مجھے سلام کرنا، میں نبی ہوں. نہیں، اللہ کے نبی بچوں کو ہی پہلے سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے کیسا کرنا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، ہر چیز اللہ کے نبی سکھاتے تھے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کریں. کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے، اعتراض کر سکے کہ تمہارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہر چیز ہمیں نبی سکھاتے ہیں. کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، شادی کرنے کا طریقہ، بیوی سے بات کرنے کا طریقہ، بیوی کو شوہر سے بات کرنے کا طریقہ، بچوں سے محبت کرنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا آداب و احترام، ان کی عزت، ان کا احترام، ہر چیز. کاروبار کرنا ہے کیسے کاروبار کیا جائے، ہر چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم کو معلوم کرنا ہے اور معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. لہذا جو آج کا عنوان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. تو آپ کو ضروری ہے یہاں سے یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم آج سے اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا. آج سے ہم اللہ کے نبی کے اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. آج سے ہم کھانے پینے، سونے، رہنے، سہن، ہر چیز میں میرے نبی جیسا کرتے تھے میں بھی ویسا کروں گا. اگر یہ نیت کر کے آپ کریں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب ثواب لکھا جائے گا. اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ صرف ایک منٹ اپنی زندگی کا لگانا ہے، سوچنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، بچوں کو وہی سکھانا ہے. لہذا آپ خود دیکھیں سنت پہ عمل کرنے کی جو برکتیں ہیں، سنت پہ جو طاقت ہے، وہ دوسری چیزیں اتنی طاقت نہیں ہے. آج سائنسداں، ڈاکٹر، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ پانی پینا ہے بیٹھ کے پانی پیو تاکہ بیماریوں سے تمہیں حفاظت ہو. کھڑے کے پانی پیئیں گے تو لنگس میں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹرز آج ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. جو نبی ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، اس نبی کی بات کو آج کے ڈاکٹر آج کے ریسرچ کر کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. ہر چیز میں کھانے سے پہلے کیا طریقہ ہو، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے. ہر چیز ان کی ریسرچ بتا رہی ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے. تو ہمیں سنت پہ عمل کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تیسرے ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. بیماریاں نہیں آتی ہمارے جسم میں، ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے صحت مند انسان رہتا ہے. لہذا ضرورت ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. آج کی جو رات ہے یہ بہت قیمتی رات ہے. اس رات کے اندر عبادت کرنا ہے، جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں، کوئی خاص عبادت ایسا کرنا نہیں ہے. آپ کو قرآن پڑھنا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے خزانہ نمازیں پڑھیں، خزانہ نمازیں کی پابندی کریں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کریں. ایک چیز ہے جو اس رات کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ملتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ارشاد تمہیں اگر شب قدر مل جائے تو تم یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو پڑھو اللہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی پسند کرنے والے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات جگنے کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بچوں کو بھی ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جگنے کی رات ہے، جگنے کی رات، جگنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ چاہے اب ہم جگنا ہے سمجھ لیے، اور جگنا چاہے کیسے بھی ہو، ہوٹل میں بیٹھ کے ہو، باہر پھرتے ہوئے ہو، گاڑیوں میں جاتے ہوئے ہو، یا ادھر ادھر وقت برباد کرنے میں نہیں ہے، جگنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے۔ آپ کو جب تک جسم میں استطاعت دکھ رہی، نشاط ہے، ایکٹیونیس دکھ رہا ہے، اس وقت تک عبادت کریں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی آرام کر لیں، سو جائیں، لیکن اپنے وقت برباد نہ کریں۔ باہر مت، نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ باہر پھرنے کا مزاج ختم کریں، اللہ کے سامنے پریشانیاں رکھیں۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، بہت سارے نوجوان بے روزگار ہیں، بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماریوں میں پریشان ہیں، ہمارے مسائل، پڑھنے والے بچے اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہیں۔ یہ موقع اللہ دے رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ چند دن باقی رہیں گے، اگر ان دنوں کی اگر صحیح معنی میں قدر نہیں کریں گے، ہماری اپنی مغفرت نہیں کرا لیں گے، تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھے، ہو سکتا ہے عبادت کر سکتے عبادت کریں، نہیں ہو سکے رہا تو آرام کر لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اللہ سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا، لیکن باہر پھر کے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ اللہ بڑے سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو باتیں بتائی گئی کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ بے شک گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کی کوتاہی کو درگزر فرما دیجیے، آنے والی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ برے اعمال سے ہم سب کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے تراویح کو قبول فرما لیجیے، اے زکوٰۃ صدقات دینے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہر عبادت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ تہجد پڑھنے کو قبول فرما لیجیے، ذکر و اذکار کرنے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کے اعتکاف کے اس محلے کے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ آنے والی زندگی میں ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ جو کچھ باقی رہ گئے ایام ہیں رمضان کے، اللہ ان دنوں کے صحیح معنی میں قدردانی کرنے کے اللہ میں توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ یقیناً اے اللہ ان دنوں میں اے اللہ 24 رمضان گزر چکے، اے اللہ ہم نافرمانی میں، لاپرواہیوں میں، غفلت میں اللہ نے گزارا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اے اللہ ہر عمل میں کوتاہیوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، آنے والے دنوں کی اے اللہ صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ اس عشرے کی برکت سے اے اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ اس عشرے کی برکت سے اے اللہ جہنم سے ہمیں آزاد کر دیجیے، اے اللہ بے شک ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال جہنم میں جانے کے قابل ہیں، لیکن اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیجیے، اے اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ دنیا کی آگ ہمارے جسم میں تھوڑا سا لگ جاتی ہے ہم تڑپ اٹھ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ 70 گنا بڑھی ہوئی ہے، اے اللہ اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے، اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں میرے مولا،
اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، برے اعمال سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں وہ شفا بری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو اہل اس دنیا سے گزر چکے ہیں ہمارے والدین میں، ہمارے رشتہ داروں میں، تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں انتظام غیر سے پورا فرما دیجیے، جو لڑکیاں شادی کے لیے منتظر ہیں اللہ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں ہیں اللہ ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ خصوصاً اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ دل کام جاتا ہے، تھوڑا اڑ جاتا ہے، جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ معصوم بچے اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے جنازے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگا، معصوم بچہ دودھ پیتا بچہ اے اللہ ملبے کے نیچے آ کر شہید ہو رہا ہے، اے اللہ ان کا قصور بس یہی ہے کہ اے اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ظالموں کی نسبت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ کو نیز و نابود تباہ و برباد کر دیجیے، اے اللہ آپ بتا دیجیے سب سے بڑی طاقت والے آپ ہیں، سب سے بڑی قہاریت اے اللہ آپ ہی کی ہے، اے اللہ دنیا کی طاقت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ آپ ان کو سبق سکھا دیجیے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے اے اللہ آپ ان کو عبرتناک سزا دیتے ہیں، اے اللہ ان پر عذاب نازل کر دیجیے، ان کے آپس میں پھوٹ پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، غائبی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کے جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے جیسا مضبوط ایمان والا ہمیں بنا دیجیے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے، اے اللہ تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دیجیے، اے اللہ جتنے لوگ موجود ہیں ہر کوئی دل میں جائز خواہشات جائز ضروریات دیے ہوئے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ بہتر دلوں کے حالات آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غائب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔